السلام علیکم جی. بہت سارے لوگوں نے اپنے کاغذات ہائے نامزدگی واپس لے لیے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے دوسروں کے حق کے اندر بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا. یہ ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر قائم دائم، لیکن یہ بات کسی نے شاید نوٹ نہیں کی کہ چودھری شفقت محمود گجر صاحب جو ہیں، جو کہ لاہور کے اندر واقع ایک مرکزی نشست سے کھڑے ہوئے تھے، اور یہ مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس کا علاقہ ہے اور ڈیفنس سے زیادہ یہ پی ٹی آئی کا گڑھ ہے، اور اس سے وہ جیتے بھی ہوئے تھے. ان کو ان کی پارٹی نے آئندہ الیکشن کے لیے اس قابل نہیں سمجھا کہ ان کو دوبارہ پارٹی کی ٹکٹ دی جائے. اس کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پی ٹی آئی کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے. اب چودھری شفقت محمود گجر صاحب کون ہیں؟ چودھری صاحب بنیادی طور پہ ایک معتزل مزاج آدمی ہیں. بابا انجینئرنگ کے نام سے ان کا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار تھا، اور یہ پی او ایف پاکستان آرڈیننس فیکٹری کے چھوٹے موٹے وینڈرز ہوتے تھے. تو جب آپ ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، بھلے کاروبار کے حوالے سے ہی جڑیں تو پھر نظریات کے حوالے سے بھی جڑنا پڑتا ہے آپ کو. تو پھر اگر آپ کو یاد ہو تو سب سے پہلے مشرف کے ترجمان یہ بنے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جب جاوید جبار صاحب کو جس محفل کے اندر، جس فنکشن کے اندر فارغ کیا گیا اور شفقت محمود صاحب کو انفارمیشن منسٹر لگایا گیا جنرل مشرف کا، میں اس میں موجود تھا. اور جس میں شفقت صاحب کو فارغ کیا گیا جس فنکشن کے اندر بیڈ پرفارمنس کی وجہ سے یا بیڈ مینجمنٹ کے نتیجے کے اندر، میں اتنے بھی موجود تھا. ٹھیک ہے. اور میں واچ کر رہا تھا باقاعدہ. مطلب مزے کی بات ہے، دونوں دفعہ میری نظر ان دونوں وکٹم پہ تھی، جاوید جبار صاحب کے اوپر بھی اور جے جے کے اوپر بھی اور شفقت کے اوپر بھی. شفقت صاحب جو ہیں اس کے بعد پیپلز پارٹی کے سینیٹر اس سے میرے خیال پہلے رہ چکے ہوئے تھے. اس کے بعد وہ مشرف کو پیارے ہو گئے، اور مشرف کے بعد پھر بابا انجینئرنگ والے پی او ایف کی طرف سے ڈیوٹی لگ جاتی تھی نا. تو مشرف کے بعد ان کی ڈیوٹی لگ گئی کہ آپ نے پی ٹی آئی میں چلے جانا ہے. تو وہ پی ٹی آئی کے اندر تشریف لے آئے، اور پی ٹی آئی کے اندر جب 9 مئی کو پی ٹی آئی کے اندر ان کا کیا رہا، تعلیم کے ساتھ انہوں نے کیا تباہی پھیری، بیڑا غرق کیا، ہم اس سے مطلب فاسٹ فارورڈ کر کے آگے آپ کو لے کے چلتے ہیں. تو پی ٹی آئی کے اندر یہ پہنچ گئے جناب. اب پی ٹی آئی کے اوپر آ گیا 9 مئی. 9 مئی کو اندر جو لوگ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ ہمیں کینٹ کے اندر مختلف تنصیبات کے اوپر حملہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمارے لیے سیاسی خودکشی ہوگی، آپ جو تھے ان لوگوں کے امام تھے. لیکن چونکہ عمران احمد خان نیازی جو تھے وہ یہ حملہ آور ہونے کی باقاعدہ پلاننگ کر چکے تھے. وہ لوگ جو تھے جنہوں نے جا کے اندر بم پھینکنے تھے، داخل ہو کے اگیں لگانی تھیں، اور وہ لوگ جو تھے کئی ہفتے سے ان علاقوں کا سروے کر رہے تھے، اور وہاں پہ جن لوگوں نے اوپر سے بیٹھ کے سب کچھ واچ کرنا تھا اور ویڈیوز بنا کے خان صاحب کو بھیجنی تھی تاکہ ان کے اندر جو غصہ تھا وہ مٹھا ہو سکے، وہ سارے لوگ اپنی ڈیوٹیوں پہ پہنچ چکے تھے. میرا مطلب ہے کہ اگر کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہونا تھا تو سامنے جو ملک ریاض کی بلڈنگ ہے مال آف لاہور، اس میں کور کمانڈر کے گھر والی سائیڈ کے اوپر جو فلیٹ واقع تھے، ان فلیٹوں کی کھڑکیوں میں لوگ باقاعدہ پوزیشنیں لے چکے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو اب خان صاحب پیچھے کیسے ہٹ سکتے تھے؟ اور یہ ان کی کئی مہینوں کی جو ایکسرسائز تھی اس کے نتیجے میں یہ کام ہوا تھا. تو پھر تو خان صاحب نے، اللہ آپ کا بھلا کرے، جو ہے وہ پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا، اور یاسمین راشد نے کہا کہ شیرنی ہے تم پیا. ٹھیک ہے. حالانکہ شیرنی شیر دے کولوں 3 واری ہار چکی لاہور میں انتخابات کی بات ہو رہی ہو نہ کچھ سمجھ لیں. تو شیرنی جو تھی وہ پھر گاڑی کی چھت کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئی اور ویڈیو بنا کے عمران احمد خان نیازی صاحب کو بھیجنا شروع کر دیں، اور خان صاحب اس میں سے جو اپروو کرتے اس کو سوشل میڈیا کے اوپر چڑھا دیا جاتا اور وائرل کرنا شروع کر دیا. یہ جب وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں جی حملہ تھا ہو سی، حملہ تھا کرساں، جب حملہ تھا کرساں کا فیصلہ ہوا تو یہ وہاں سے باہر نکلے.
لوگ جو تھے وہ باہر نکلے اور گاڑیوں کی چھتوں کے اوپر سوار ہو کے کور کمانڈر ہاؤس کی طرف روانہ ہو گئے، جبکہ شفقت محمود صاحب جو ہیں وہ زمان پارک سے نکلے اور اپنی گاڑی میں بیٹھے، میرا خیال ہے یہ گارڈن ٹاؤن میں ہی رہتے ہیں، تو نیرو نیر آ کے اپنے کار واپس ٹور گئے اور واپس جا کے اپنے آپ کو انہوں نے گھر کے اندر بند کر لیا۔ اچھا جی، اب جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ انہوں نے اپنے آپ کو پارٹی کے اندر اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ 9 مئی جو تھا، پارٹی کے اندر 2 گروپ ہیں، ایک 9 مئی والا اور ایک 9 مئی کی مخالفت والا، اور میں 9 مئی کی مخالفت والوں کا نمائندہ ہوں۔ پارٹی کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو 9 مئی والے دن عسکری تنصیبات کے اوپر حملے کے مخالف تھے۔ یہ انہوں نے پارٹی کے اندر رہتے ہوئے یہ بیانیہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی، اگرچہ پارٹی کی سوشل میڈیا ٹیم نے، پارٹی کی میڈیا ٹیم نے اور پارٹی کی قیادت نے ان کو کوئی لفٹ نہیں کروائی، کیونکہ ان کے مقابلے میں اعجاز چودھری اینڈ کمپنی تھے، ٹھیک ہے نا، میاں عثمان صاحب کے صاحبزادگان اینڈ کمپنی تھے، تو وہ تو جیل میں بیٹھے ہوئے تھے، مارے کھا رہے ہیں، کٹاپے پڑ رہے ہیں ان کو، ٹھیک ہے، تو ان کے مقابلے کے اندر شفقت محمود صاحب کا بیانیہ نہیں چلا۔ اور آخر کار جب الیکشن کا وقت آیا اور انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تو پارٹی نے ان کو ڈسون کر دیا، ان کو صوبائی اسمبلی کا بھی اور قومی اسمبلی کا بھی ٹکٹ جاری نہیں کیا۔ اس کا ایک الٹیمیٹ رزلٹ ہے جس کی طرف میں جناب حافظ صاحب کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ حافظ صاحب آپ تو 9 مئی والوں کا پیچھا نہ کیجئے، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد مت کروائیے، آپ تو کسی کی ڈیوٹی نہ لگائیے کہ وہ جا کے ریٹرننگ آفیسر کے ہاں، الیکشن ٹریبیونل کے ہاں، ہائی کورٹ کے ہاں، فل بینچ کے ہاں اس کے خلاف اعتراض کرے۔ عمران احمد خان نیازی جو ہے وہ 9 مئی کے مجرموں کو اون کرتا ہے، آج کے دن وہ اونرشپ لیتا ہے، اور جو 9 مئی کے ساتھ 9 مئی کے حوالے سے اس کے ساتھ کھڑا ہونے سے انکار کرتا ہے یا اس کے بیانیے کو نہیں مانتا، اس کی پی ٹی آئی میں کوئی جگہ نہیں۔ تو لہٰذا شفقت محمود چودھری شفقت محمود گجر کو ٹکٹ نہیں ملتی اپنی پارٹی کی، اور فائنلی وہ شام کو سوشل میڈیا کے اوپر اور ٹویٹر کے اوپر میں نے بھی دیکھا، انہوں نے ایک بیان جاری کیا جس کے اندر انہوں نے دونوں نشستوں سے، صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستوں سے اپنے کاغذات ہائے نامزدگی واپس لینے کا ایک وہ اتھارٹی لیٹر دیا ہوا ہے یا لیٹر لکھا ہوا ہے الیکشن کمیشن کو کہ جناب ان دونوں حلقوں سے میرے کاغذات نامزدگی واپس کر دیے جائیں۔ تو عمران احمد خان نیازی نے اپنا ارادہ، اپنی نیت اور اپنی منصوبہ بندی کا جو اظہار کر دیا ہے کہ وہ نہ صرف کہ 9 مئی جو کر چکا ہے، جو 238 تنصیبات کے اوپر حملہ کر کے اس کے کارکن تباہی پھیر چکے ہیں، نہ صرف وہ اس کے اوپر سٹینڈ کرتا ہے بلکہ مستقبل میں بھی جب اس کو موقع ملے گا تو وہ اسی طرح کی کبھی اور غدارانہ حرکت کرے گا۔ یہ اس نے پیغام آپ کو دے دیا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر جناب دی اپنی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، ساڈا کام تے تیلی لانا سی سر، وہ میں نے لگا دی ہے، ٹھیک ہے، ہمارا کام تو تیلی لگانا تھا سر، ٹھیک ہے۔ وہ خاکسار نے اپنی بساط، اپنی اوقات، اپنی صلاحیت کے مطابق فل لگا دی ہے، اگو آپ کو سیک پہنچتا ہے نہیں پہنچتا میں کی کہہ سکنا سر وہ ابھی تک 9 مئی کو اون کرتا ہے، اس پہ کھڑا ہوا ہے، اور پارٹی کے اندر جو 9 مئی کو اون نہیں کرتا اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ باقی ساری بات یہ ہے عملی ثبوت، باقی زبانی وہ جتنی مرضی کہتے رہے، وہ دن میں 1,00,000 مرتبہ اپنی زبان سے پھرتا ہے، کیونکہ اس کا خیال ہے کہ زبان سے پھرنا، جھوٹ بولنا، اگلے کو جھوٹا، اگلے کو بیوقوف بنانا ہی اصل میں آپ کی سیاسی اسٹریٹجی یا حکمت عملی ہوتی ہے۔ وہ اس کے اوپر بلیو کرتا ہے، اور جب وہ اس کے اوپر بلیو کرتا ہے تو پھر آپ اس کو قائل نہیں کر سکتے، اس کا ایمان ہے کہ جھوٹ اس کا ایمان ہے۔
آپ یوں کہہ لیے جھوٹ اس کا ایمان ہے، وہ دن کے اندر لاکھ جھوٹ بھی بولے گا لیکن عمل جو ہے نا وہ تمام زبانی باتوں کے اوپر حاوی ہوتا ہے۔ عمل یہی ہے کہ میں 9 مئی پہ کھڑا ہوں اور 9 مئی کرنے والے میرا اثاثہ ہے، میں ان کو اون کرتا ہوں، بس۔ ہوں تسی کی کرنا ہے، تسی جانو تے اپنے فیصل نصیر صاحب جانن، ساڈا کی ساڈا تے ولاگ ہو گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔